یہ کہانی میری اس سوتیلی خالہ کی ہے جو ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، لیکن جب وہ واپس اپنے گھر گئی تو میں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ جب یہ بات میری امی کو پتہ چلی تو پوری کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کرو۔ شام کا وقت تھا، گاؤں کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں چھت پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ نیچے سے امی نے آواز دی، بیٹا ذرا نیچے آؤ، تمہاری خالہ آئی ہیں۔ میں حیران ہوا کیونکہ میری اصل خالہ تو شہر سے بہت کم آتی تھی، لیکن جب نیچے گیا تو دیکھا کہ یہ میری سوتلی خالہ تھی، ابو کی سوتلی بہن کی بیوی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہی دل کی دھڑکن بے وجہ تیز ہو گئی۔ وہ گندمی رنگت، لمبے بال اور آنکھوں میں ایک عجیب کشش رکھتی تھی۔ امی نے کہا، یہ 2 دن ہمارے گھر رہیں گی، کام بھی ہے اور شہر میں اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چپ سا رہ گیا، لیکن دل میں ایک انجان سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح وہ صحن میں بیٹھی کپڑوں پر ستھری کر رہی تھی۔ میں پانی لینے آیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ کبھی کبھی باتیں بھی کر لیا کرو۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چل دیا، مگر ان کی مسکراہٹ دماغ میں نشا بن گئی۔ دوپہر کو گھر کے سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ میں کچن میں پانی پینے آیا تو دیکھا وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، خالہ، شہر کی زندگی کیسی ہے؟ وہ چونک کر بولی، گاؤں جیسی سادگی کہاں ملتی ہے، مگر تنہائی وہاں بھی ہے۔ اس جملے میں ایسی اداسی چھپی تھی کہ میرا دل نرم ہو گیا۔ شام کو انہوں نے کہا، چلو چھت پر ساتھ چلتے ہیں، کپڑے سکھانے ہیں۔ میں نے کپڑے لٹکانے میں مدد کی تو ہوا میں ان کے بال میرے چہرے سے لگ گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل جیسے رقص آ گیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ شاید یہ سب عام سمجھ رہی تھی، مگر میرے لیے ہر لمحہ خاص ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن بارش ہو رہی تھی، سب گھر کے اندر تھے۔ میں برآمدے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، وہ پاس آ کر بولی، بارش کا مزہ چائے کے بغیر نہیں آتا۔ چائے بنا کر لاؤں؟ میں نے کہا، اگر آپ بنائیں گی تو ضرور۔ کچھ دیر بعد وہ 2 کپ لے آئی۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا تو ہنس کر کہا، آپ کے ہاتھ کی چائے واقعی کمال ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور نظریں نیچی کر لیں۔ رات کو سب سو گئے تو میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی پانی لینے آئی۔ خاموشی میں صرف جگنوؤں کی روشنی اور دور کہیں مینڈکوں کی آواز تھی۔ میں نے ہمت کر کے، کیا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ رک گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے آہستہ کہا، کیا آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کبھی کبھی انسان باہر سے ہنستا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اگلے دن صبح میں باغ میں کام کر رہا تھا کہ وہ بھی آ گئی۔ دھوپ نرم تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ ہم آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ اپنے بچپن کی کہانیاں سناتی رہی، میں سنتا رہا۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام کو جب وہ کپڑے سمیٹ رہی تھی، میں ان کے قریب جا کر کہا، آپ کی باتوں میں ایک سکون ہے، پتہ نہیں کیوں لگتا ہے آپ سے گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ اس رات دوبارہ بارش ہوئی۔ میں چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے کہا، آپ بارش میں بھیگتی ہیں؟ وہ ہنس پڑی، کبھی کبھار جب دل کرے۔ پھر ہم دونوں بارش میں کھڑے ہو گئے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دنیا میں صرف ہم دونوں رہ گئے ہوں۔ اگلی صبح وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے ان کا بیگ گاڑی تک رکھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے کہا، تم اچھے سننے والے ہو، یہ عادت کبھی نہ چھوڑنا۔ میں کچھ کہہ نہ سکا، بس انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے ساتھ گزارے چند دن میری زندگی کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ ایک انجانی کشش تھی، وہ بارش کے لمحات، وہ خاموش باتیں، یہ سب میرے دل میں جیسے محبت کی مہر بن کے لگ گئے۔ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں، احساسات سے بنتے ہیں، اور میرا اور میری سوتیلی خالہ کا رشتہ بھی شاید ایسا ہی تھا، خاموش مگر دل کے اندر گہرائی تک اتر جانے والا۔
दोस्तों, अगर कहानी पसंद